بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہسٹری کلاس 6 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس کے چیپٹر نمبر 4 سے آج لیسن نمبر 3 پڑھیں گے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ تو آج کا لیسن ہمارا یہاں سے شروع ہوتا ہے کانکویسٹ آف مکہ، اور یہ ہے پیج نمبر 90۔ تو چلو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ اچھا، کانکویسٹ آف مکہ، مکہ کی فتح۔ کانکویسٹ کہتے ہیں فتح کو۔ کانکویسٹ آف مکہ، مکہ کی فتح، آلسو نون ایز فتح مکہ، جس سے فتح مکہ بھی کہا جاتا ہے، از ون آف دی گریٹسٹ ایونٹس، ان پیش آنے والے سب سے بڑے واقعات میں سے ایک ہے، that took place during the holy month of رمضان، جو رمضان کے مبارک مہینے میں پیش آئی۔ This is a great show of courage and bravery، یہ شجاعت اور بہادری کا عظیم مظاہرہ ہے۔ In 628 CE، 628 عیسوی میں، when the Muslims wished to go on a pilgrimage or Hajj to the Holy Kaaba، جو مسلمانوں حج یا زیارت کے لیے خانہ کعبہ جانا چاہتے تھے، they were denied entry by the Meccans، تو ان مکہ والوں نے انہیں داخل ہونے کی اجازت نہ دی، who were fearful of their growing power، جو ان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ تھے، but instead of conflict، مگر جنگ کی بجائے، the matter was concluded with the treaty of Hudaybiyah، یہ معاملہ صلح حدیبیہ کے ذریعے طے پایا، which gave the Muslims permission to perform عمرہ، جس نے مسلمانوں کو عمرہ ادا کرنے کی اجازت دی۔ within 2 years، 2 سال کے اندر، the Meccans breached the treaty of Hudaybiyah، مکہ والوں نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی۔ in 630 CE، 630 عیسوی میں، the Muslim army approached مکہ، اچھا یعنی جب مسلمان فوج مکہ کے قریب پہنچی، the doors were opened، تو دروازے کھول دیے گئے، and the city surrendered، اور شہر نے ہتھیار ڈال دیے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم entered مکہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، and offered amnesty to all those people، اور ان تمام لوگوں کو عام معافی دی، who took refuge either in the holy Kaaba، جنہوں نے یا تو خانہ کعبہ میں پناہ لے لی، اور ابو سفیان's ہاؤس، یا ابو سفیان کے گھر میں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم then went on to destroy all of the idols in the holy Kaaba، نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد خانہ کعبہ کے تمام بت توڑ دیے، officially declaring it as the holy site for Islam، اور باضابطہ طور پر اعلان فرمایا کہ یہ اسلام کا مقدس مقام ہے، آفیشلی باضابطہ طور پر۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم later on performed his first and last pilgrimage or Hajj in 632 CE، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بعد میں 632 عیسوی میں پہلا اور آخری حج ادا کیا، and it was also where he announced، اور وہاں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا that the divine revelation holy Quran had been completed، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا قرآن مکمل ہو چکا ہے۔ at last، آخر کار،
یا آخر میں ہی میٹ ہز اللہ المائٹی ان 632 CE کہ 132 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے حضور جا ملے۔ اچھا، تو یہ یہاں پہ ٹائم لائن دیا گیا ہے۔ ٹائم لائن کہتے ہیں واقعات کی ترتیب، یعنی جو واقعات پیش آئے ان کو ایک ترتیب دیا گیا ہے، ایک خلاصہ پیش کیا گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ٹائم لائن۔ اچھا، تو ٹائم لائن میں پہلے نمبر پہ ہے 571 CE 571 عیسوی میں کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم was born in مکہ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اچھا، 610 CE 610 عیسوی میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم received his first revelation in cave Hira جبل النور near مکہ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا جبل النور کے قریب نازل ہوئی۔ 622 CE 622 عیسوی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم migrated from مکہ to مدینہ ہجرہ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے۔ establishing the start of the Islamic calendar، اور اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہوئی۔ اچھا، تو 624 CE 624 عیسوی بیٹل آف بدر واز فاٹ، غزوہ بدر کی لڑائی ہوئی 624 عیسوی میں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کمپینینز وین، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یا صحابہ جیت جاتے ہیں، یعنی کامیابی حاصل کی۔ ریزلٹنگ ان اے ٹرننگ پوائنٹ فار اسلام، جو اسلام کا اہم موڑ ثابت ہوا، ٹرننگ پوائنٹ ہو، اہم موڑ۔ اگینسٹ دی رولنگ قریش ٹرائب، اچھا، حکومت کرتی ہوئی قریش قبیلے کے خلاف، رولنگ حکومت کرتی ہوئی، یعنی جو وہاں پہ رول کر رہی تھی، وہاں پہ جس کا تسلط تھا قریش قبیلہ، تو اس کے خلاف۔ اچھا، 625 CE 625 عیسوی بیٹل آف احد واز فاٹ ان مدینہ، مدینہ میں غزوہ احد لڑا گیا۔ 627 CE 627 عیسوی بیٹل آف دی خندق ٹرینچ واز فاٹ ان مدینہ، مدینہ میں غزوہ خندق کی لڑائی ہوئی۔ قریش ٹروپس اٹیمپٹڈ ٹو سیج مدینہ، قریش کی فوج نے مدینہ کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی، بٹ لاس ٹو دا مسلم، مگر مسلمانوں سے شکست کھائی۔ 627 CE 627 عیسوی سیج آف بنی قریظ اینڈ مسلمز کیپچرڈ دی جیوش اسٹرانگ ہولڈ، یعنی بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا اور مسلمانوں نے یہودی قلعہ فتح کر لیا۔ اسٹرانگ ہولڈ کہتے ہیں قلعے کو۔ 628 CE 628 عیسوی اے پیس ایگریمنٹ، ایک امن کا سمجھوتا، ٹریٹی آف حدیبیہ یعنی صلح حدیبیہ was signed between the Muslims and the non-believers of مکہ، مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان اس پر دستخط کیے گئے، یعنی مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان امن کا معاہدہ صلح حدیبیہ ہوا۔ 628 CE 628 عیسوی خیبر فورٹ واز کانکرڈ بائی دا مسلمز، مسلمانوں نے خیبر کا قلعہ فتح کیا۔ جیوز بیریکیڈ دیم سیلوز ان اے فورٹ ایٹ خیبر اوسیسا، یعنی یہودیوں نے خود کو خیبر کے نخلستان کے ایک قلعے میں محصور کر لیا تھا۔ اچھا، اینڈ ور الاؤڈ ٹو ریمین لیونگ دیئر، اور انہیں وہاں رہنے کی اجازت دی گئی۔ ایف دے پے دا مسلمس 1/3 آف دیئر پروڈیوس، اگر وہ اپنی پیداوار کا 1/3 مسلمانوں کو دے۔
اچھا 630 CE 630 عیسوی دا مسلمس پیسفلی کیپچر مکہ، مسلمانوں نے پرامن طریقے سے مکہ فتح کیا اینڈ آفیشلی ڈکلیئرڈ اٹ از دی ہولی سائٹ فار اسلام، اور اسے باضابطہ طور پر اسلام کا مقدس مقام قرار دیا۔ 630 CE 630 عیسوی بیٹل آف حنین واز فاٹ، حنین کی لڑائی لڑی گئی یا غزوہ حنین ہوا، and the Muslims got a decisive victory over the Bedouin tribe of Hawazin، اور مسلمانوں نے حوازن کے بیدوین قبیلے پر فیصلہ کن فتح حاصل کیا۔ 632 CE 632 عیسوی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پرفارمڈ فیئرویل پیلگریمیج حجۃ الوداع، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج حجۃ الوداع ادا کیا۔ دس از دا اونلی پیلگریمیج، یہ وہ واحد حج ہے، پیلگریمیج کہتے ہیں حج کو، پرفارمڈ بائی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا۔ 632 CE میں اور کیا ہوا تھا، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میٹ ہز اللہ المائٹی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور جا ملے، اینڈ واز بریڈ ان مدینہ، اور مدینہ میں دفن کیے گئے۔ اچھا رول آف خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان سپریڈنگ اسلام آفٹر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کے پھیلاؤ میں خلفائے راشدین کا کردار۔ دی پیریڈ آف خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین لاسٹڈ فرام 632 to 661 CE، یعنی خلفائے راشدین کا دور 632 عیسوی سے 661 عیسوی تک جاری رہا۔ ڈیورنگ دس پیریڈ، اس عرصے میں اے مسلم ایڈمنسٹریشن اینڈ کلیفیٹ واز اسٹیبلشڈ اینڈ رولڈ، ایک مسلم انتظامیہ اور خلافت قائم کی گئی اور اس نے حکومت کی، اینڈ رولڈ اور حکومت کی۔ فور رائٹلی گائیڈڈ کیلیف ہیلپڈ ان سپریڈنگ اسلام، اچھا چاروں خلفائے راشدین جو جنہوں نے اچھی طرح ہدایت پائی تھی، اسلام کے پھیلاؤ میں مدد دی۔ They conquered major cities like بغداد، جیروسلم اینڈ الیگزینڈریا، انہوں نے بڑے شہروں جیسے بغداد، یروشلم اور اسکندریہ کو فتح کیا۔ نارتھ اینڈ ویسٹرن پارٹس آف افریقہ ور آلسو کانکرڈ، اچھا افریقہ کے شمالی اور مغربی حصے بھی فتح کیے گئے۔ They had effectively taken control over much of the Byzantine and Persian empires، انہوں نے بازنطینی اور فارسی سلطنتوں کے بڑے حصے پر مؤثر طور پر یا مؤثر طریقے سے قبضہ کر لیا تھا۔ اچھا تو اب ہے فرسٹ خلیفہ، یعنی پہلا جو خلیفہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دا فرسٹ راشدین کیلیف، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ راشد تھے۔ who ruled over from 632 CE to 634 CE، جنہوں نے 632 عیسوی سے 634 عیسوی تک حکومت کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ accepted Islam and was the first person outside the family of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے خاندان کے علاوہ پہلے مسلمان تھے۔ He was instrumental in the conversion of many people to the Islamic faith، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے لوگوں کے اسلام قبول کرنے کے علائے کار تھے یا کا سبب بنے۔ انسٹرومنٹل کہتے علائے کار یا سبب بننے والا۔ ڈیورنگ دی لائف ٹائم آف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی واز انوالوڈ ان سیورل کیمپینس، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی غزوات میں شریک ہوئے۔
such as the Battle of Badr, جیسے غزوہ بدر, Battle of Uhud, غزوہ احد, the Battle of Khandaq, غزوہ خندق, the invasion of بنو قریظہ, بنو قریظہ کی مہم. اچھا, the Battle of خیبر, غزوہ خیبر, the conquest of مکہ, فتح مکہ, the Battle of حنین, غزوہ حنین, the siege of طائف, محاصرہ طائف, and the Battle of تبوک ایٹسیٹرا, اور غزوہ تبوک وغیرہ. He رضی اللہ تعالیٰ عنہ also participated in the Treaty of Hudaybiyah. نے حضرت ابو بکر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ میں بھی شریک ہوئے. and was made one of the witnesses over the pact, اور اس معاہدے کے گواہوں میں شامل تھے. During his role, اپنی خلافت کے دوران, he رضی اللہ تعالیٰ عنہ defeated the rebellion of several Arab tribes in a successful campaign. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی عرب قبائل کی بغاوت کو کامیابی سے ختم کیا. This enabled him to launch successful campaigns. اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کامیاب مہمات چلانے میں مدد ملی against the Sassanid Empire, New Persian or Iranian Empire, یعنی ساسانی سلطنت یعنی ایران اور اینڈ دا ایسٹ رومن امپائر, بیزنٹائن امپائر, اور مشرقی رومی سلطنت یعنی بازنطینی سلطنتوں کے خلاف. Who was threatening Arabia's borders, جو عرب کی سرحدوں کے لیے خطرہ پیدا کر رہی تھی یا خطرہ بن رہی تھی. اچھا, تو نیکسٹ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was very kind hearted. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت رحم دل تھے. He used his wealth to liberate many slaves from their masters. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال آقاؤں سے یا مالکوں سے غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ was one of them. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں شامل تھے, یعنی ان غلاموں میں شامل تھے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر لیا تھا. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم gave him the title of Siddiq, the truthful, for confirming the Miraj event of the Holy رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی تصدیق کرنے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق یعنی سچ بولنے والے کا لقب عطا فرمایا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رول واز دی رول آف دی لا, یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قانون پر مبنی حکومت تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was aided by an advisory council. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مشاورتی کونسل کی مدد حاصل تھی. The government of حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ carried correspondence. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت خط و کتابت کرتی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ and زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکٹڈ ایز سیکٹریز, سیکٹری کا کام کرتے تھے. حضرت ابو عبیدہ جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز ان چارج آف دی فائنانشل میٹرز, جبکہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی امور کے انچارج تھے. ہی مینیجڈ دا آرمی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کو منظم کیا, کلیکٹڈ ٹیکس جمع کیے, ایڈمنسٹر جسٹس, انصاف قائم کیا, مینٹین لا اینڈ آرڈر, اور امن و امان کو برقرار رکھا. ہی واز ایڈڈ بائی این عامل, یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عامل کی مدد حاصل تھی, ہو کلیکٹڈ ریونیوز, جو آمدنی جمع کرتا, اینڈ اے قاضی,
اور ایک قاضی وہ ایڈمنسٹر جسٹس ہو انصاف مہیا کرتا. سبجیکٹ ٹو دی پیمنٹ آف جزیہ یعنی جزیہ کی ادائیگی کے بدلے. دی minorities enjoyed their religious and cultural autonomy. اقلیتوں کو مذہبی اور ثقافتی آزادی دی گئی. اینڈ مینیج دیئر افیئرز themselves اور اپنے معاملات خود چلاتے تھے. یہ جو اقلیتیں تھی یہ اپنے معاملات خود چلاتے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ took pains to build an egalitarian سوسائٹی یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک برابری پر مبنی معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کی. ایگلیٹیرین کہتے ہیں برابری پر مبنی. اچھا. ان وچ دیئر واز نو ڈسٹنکشن بٹوین دا ریچ اینڈ دا پور جہاں امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مین اچیومنٹ واز دیٹ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیکیورڈ آرڈر اینڈ یونٹی امنگ ٹرائبس ان دا ٹیریٹری کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان علاقوں میں نظم و ضبط اور اتحاد قائم کیا کانکرڈ بائی دا مسلمز جو مسلمانوں نے فتح کیے تھے. ڈیورنگ دا رین آف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں یا کہ خلافت کے دور میں یا دور خلافت میں a large territorial expansions were made یعنی بڑے پیمانے پر علاقائی توسیع ہوئی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ adopted tolerant administration policy حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت پر مبنی انتظامی حکمت عملی اپنایا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلیفیٹ لاسٹڈ فار اے لٹل اوور 2 years 27 months یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مختصر عرصے کے لیے یعنی تقریباً 2.5 سال اور 27 مہینے تک رہی. اینڈنگ ود ہز ڈیتھ آفٹر این illness جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کے بعد وفات پر ختم ہوئی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج یہاں تک کافی ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آیا ہو تو بلا جھجھک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. یہاں پہ میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے رہا ہوں تو اس پہ بھی ڈائریکٹ آپ لوگوں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے. یہ ویڈیو یا لیکچر اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک بھی کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے. انشاءاللہ ملیں گے لیسن نمبر 4 کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.